وبالأشواق ناتيكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله روحي صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹاٹر بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ محترم سامعین اکرام، میں نے جو پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب نہیں ہے، ہزاروں باب ہیں میرے آقا کی سیرت کے، کروڑوں عنوان ہیں میرے آقا کی سیرت کے، لاکھوں موضوع ہیں میرے آقا کی سیرت کے۔ دنیا میں کوئی شخص حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو غلو نہ ہوگا کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور درختوں کے سارے پتے کاغذ بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں اور پھر ان قلم کے ذریعے ان کاغذوں پر لکھائی شروع ہو جائے تو وہ قلم اور کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، وہ روشنائی ختم ہو سکتی ہے، دن اور رات اور لمحات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں عنوان ہیں میرے آقا کی سیرت کے۔ ایک عربی شاعر گزرا ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ 39,000 اشعار لکھنے کے بعد جب وہ آخری شعر لکھتا ہے تو اس کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدحہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدحہ باقی ہے، قلب ہے آب لاپا مدحہ باقی ہے، اور ورق تمام ہوا مدحہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدحہ باقی ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص میرے آقا کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک دنیا کا کوئی شخص غوطہ نہیں لگا سکتا، لیکن پھر بھی اس نے ایک مقام حاصل کیا، ایک مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کے سب سے محبوب اور سب سے قریبی دوست اور سب سے قریبی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے آقا کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا تو سخاوت کے بادشاہ بن گئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حیدر اور کرار اسد اللہ الغالب بن گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا تو غسیل الملائکہ بن گئے۔ اور اس سے بھی آگے چلے میرے آقا کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائی میں اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو فقاہت کے امام بن گئے۔
اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو حق اور صادق بن گئے، اگر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو جہد مسلسل کے نام لیبا بن گئے، یہاں تک کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے آقا کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کے عرفان اور جنگ آزادی کے ہیرو بن گئے۔ اور میں اس سے بھی آگے چل کر اپنے شہر کی ایک نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے اگر میرے آقا کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو محی السنہ بن گئے۔ غرضے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے سمندر میں جس نے غوطہ لگایا وہ ایک مقام پاتا گیا، وہ ایک مرتبہ پاتا گیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے اتھاہ سمندر کے گہرائی تک دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ضمن آپ حضرات سے چند لمحات گفتگو کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کوئی شاعر بیان کرے، کوئی ادیب بیان کرے، کوئی لبیب بیان کرے، کوئی مفکر بیان کرے، کوئی محدث بیان کرے، کوئی مقرر بیان کرے، کوئی مفسر بیان کرے، کوئی فقیہ بیان کرے۔ ایک یہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت خود خدا عرش پر بیان کرے۔ ذرا غور کریں کہ وہ سیرت جو خدا عرش پر بیان کر رہا ہے کتنی عظیم ہوگی۔ میں آپ حضرات کو حضور پاک علیہ السلام کی وہ سیرت سنانا چاہتا ہوں جو خدا عرش پر بیان کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ سب کا مشن یہ تھا کہ لوگ راہ ہدایت پر پہنچیں، لیکن یہاں پر غور یہ کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب دنیا میں آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، ان سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطہرہ پر کہ میرا نبی اتنی عظیم شان والا ہے، میرا نبی بعد میں آیا، آپ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ میرے نبی کی سیرت کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا سبب بنا۔ میرے آقا کی سیرت کا آغاز تو توریت اور انجیل میں بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ خدا مجھ سے نبوت کا عہدہ لے لے، میں نبی نہیں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے درخواست نہیں کی تھی، ہم نے اللہ رب العزت کے ہاں اپلیکیشن نہیں لگائی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگنا، اگر نہ ملے تو محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر مانگنا۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا جان یہ محمد کون ہیں، ان کا وسیلہ دے کر میں دعا کیوں مانگوں گا اور میری دعا قبول کیوں ہوگی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے بات تو صرف اتنی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں آنا نہ ہوتا یہ شجر و حجر نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ شمال اور جنوب نہ ہوتے، یہ مشرق اور مغرب نہ ہوتے، یہ دریا سمندر نہ ہوتے، یہ بحر اور بر نہ ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے یہ جو کچھ بھی ملا گے محمد کے صدقے میں ملا گے، محمد کے وسیلے میں ملا گے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، کیا بیان کیا جائے میرے پیغمبر کی شان کو۔ میرا نبی تو اتنی عظیم شان والا ہے کہ میرا نبی جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائیں، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائیں، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائیں، میرے نبی کو غصہ آئے
تو جہنم کے دروازے کھل جائیں، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکے، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا، سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ گئے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ چاند میں بھی آتا ہے دھبا نظر، آپ میں کوئی دھبا نہیں۔ ہزاروں عنوان ہیں میرے پیغمبر کی سیرت کے، لاکھوں موضوع ہیں میرے پیغمبر کی سیرت کے۔ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کے خلق بیان کیجئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن کو کھولو، اس کے ہر صفحے پر، اس کی ہر آیت پر میرے آقا کا حسن بکھرا پڑا ہے۔ قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن پاک علم یجد کا یتیمن فآوا سے میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کرتا ہے۔ چنانچہ جب میرے پیغمبر کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر، آپ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی مشیت کو خطاب کر کے یہ کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی حکمت کے بے حد و بے انتہا، اس کی حکمت کے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت کے تخلیق سے بھی ماورا، اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اگر شان بیان کی جائے تو دن اور رات گزر سکتے ہیں، لمحات گزر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان، میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ میں چند الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے خدا بند عالم سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی عظمت پیدا کر دے، اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔